بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا لاسٹ درس نمبر 13 فعل اور مصدر کے درمیان کیا فرق ہے اس کے بارے میں تھا، اور مصدر سے ہم نے فعل ماضی سادہ کیسے بنانا ہے اس کے بارے میں تھا۔ آج کا درس نمبر 14 آموزش فعل کے بارے میں ہے۔ مصدر سے ہم نے فعل کو کیسے بنانا ہے اور اس کے ساتھ ضمائر، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل کیسے لگانی ہے، اس کا آسان ترین طریقہ جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو آئیے درس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم آموزش فعل بیان کریں گے کہ ہم مصدر سے فعل کیسے بناتے ہیں۔ تو ہمارے پاس مصدر ہے ہستن۔ ہستن سے ہمارا بنے ماضی ہے ہست۔ ہستن سے ہست۔ ہستن سے ہست کیسے بنا یہ ہم نے پچھلے درس میں بیان کر دیا کہ ہستن سے ہم نے ہست کیسے بنایا، مصدر اور فعل میں کیا فرق ہے۔ اب ہم ہستن مصدر سے جو ہست لیا گیا ہے اس سے ہم جملے بناتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے۔ پہلا جملہ آئے گا من دکتور ہست۔ یہ جملہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ ہست کے علاوہ ہم ضمیر لگائیں گے تو پہلے جملے کے لیے ضمیر آئے گی میم۔ من دکتور ہست بے علاوہ یہ میم، من دکتور ہست۔ اب یہ میم ہم نے اضافہ کر دیا تو یہ جملہ بن گیا من دکتور ہستم، میں ڈاکٹر ہوں۔ سیکنڈ پرسن کے لیے کون سا جملہ آئے گا؟ تو دکتور ہست بے علاوہ یہ تو دکتور ہستی، تو دکتور ہستی، تو دکتور ہستی یعنی تم ڈاکٹر ہو۔ تھرڈ پرسن کے لیے جو جملہ بنے گا وہ ہے او دکتور ہست، او دکتور ہست یعنی وہ ڈاکٹر ہے، یعنی وہ ڈاکٹر ہے۔ تھرڈ پرسن کا جو جملہ بنے گا اس کے ساتھ ہم ضمیر کا استعمال نہیں کریں گے۔ ان دو جملوں میں ہم نے ضمیر کا استعمال کیا ہے، اس جملے میں ہم ضمیر کا استعمال نہیں کریں گے۔ اور یہ جو تینوں جملے ہیں من، تو، او، یہ سب ہیں مفرد کے۔ یہ جو شخص ہے من، تو، او، یہ سب مفرد ہیں، جمع نہیں ہیں۔ اب ہم جملے بناتے ہیں جمع کے لیے۔ من، تو، او کے ساتھ جو ہم نے جملے بنائے تھے وہ تھے مفرد کے۔ اب ہم بناتے ہیں جمع کے۔ جمع میں آئے گا مو، ماں دکتور ہست بے علاوہ یہ میم، ماں دکتور ہستیم، ماں دکتور ہستیم، ہم ڈاکٹر ہیں۔ شما، شما دکتور ہست بے علاوہ یہ دال، شما دکتور ہستید۔ اب آنہا کے لیے جملہ بناتے ہیں کہ آنہا
دکتور has به علاوه نون دال. آنها دکتر هستند. آنها دکتر هستند یعنی وہ سب ڈاکٹر ہیں. تو ناظرین، جب ہم نے جملے سازی کرنی ہے تو ہم نے سب سے پہلے کسی بھی مصدر سے علامت مصدر کو حذف کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو بچے گا اس کو کہتے ہیں بنے ماضی. تو بنے ماضی کو ہم نے یہاں پر تبدیل کرنا ہے. ہمارے پاس ضمیریں وہی رہیں گی، ہم نے بنے ماضی کو تبدیل کرنا ہے. اب ہم ہستن کی بجائے ایک اور مصدر کو استعمال میں لاتے ہیں. مثال کے طور پر خواندن. خواندن خواندن سے ہمارے پاس جو بن ماضی بچے گا وہ ہوگا خوان. اس سے ہم جملے بناتے ہیں. من درس خوان بے علاوہ یہ میم. من درس خواندم، یہ جملہ بن گیا. من درس خواندم، میں نے درس پڑھا، میں نے سبق پڑھا. تو درس خوان بے علاوہ یہ تو درس خواندی، تو درس خواندی. تم نے درس پڑھا یا تم نے سبق پڑھا. او درس خوان. اس کے ساتھ ہم ضمیر کا اضافہ نہیں کریں گے، یہاں پر ہماری ضمیر نہیں لگے گی. یہ تھے مفرد کے جملے. اب جمع کے جملے کیسے بنائیں گے؟ انہی سے ہم جمع کے جملے بنا سکتے ہیں. ما، شما، آنها. ما درس خوان، یہ میم کا اضافہ ہوگا اس میں. ما درس خواندیم. شما درس خواندید، شما درس خواندید، یہ دال کا اضافہ ہوگا. آنها درس خواندند، یہاں پر نون دال کا اضافہ ہوگا. آنہا یعنی انہوں نے درس پڑھا. تو ناظرین، آج کے اس درس میں ہم نے بیان کیا کہ ہم کسی بھی مصدر سے فعل کیسے بناتے ہیں اور اس فعل سے ہم جملے کیسے بنائیں گے. تو اگر آپ کو ہمارا یہ درس پسند آیا ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے درس میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.